في السماوات والأرض ذلك إنما بالکل سچی باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں جلدی. رب السماوات والارض، یہ بدلہ کون دے گا؟ آسمان و زمین کا رب جس کے خزانے اتنے وسیع ہیں. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن، رحمان، لا یملکون منہ خطابا، اتنی بڑی شان ہے اس کی، اتنا بڑا مقام اور روب ہوگا اس کا کہ لوگ اس سے بات نہ کر سکیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی عمر میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے انسان کو جھجک آتی ہے، ڈر لگتا ہے. تو کہا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی لا یملکون منہ خطابا، کوئی بات نہیں کر سکے گا اس سے. حال کیا ہوگا؟ تراہم یوردون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، لوگ ادھر ادھر آنکھوں سے ایسے آنکھیں بھی نہیں گھما سکیں گے، آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے. جب آپ کسی بہت ہیبت میں ہوتے ہیں نا تو نہ آپ دیکھ پاتے نہ آپ بول پاتے ہیں، سانس بھی رک جاتا ہے بعض اوقات. اور خطاب کا لفظ خطاب کے لیے، بات کرنے کے لیے، مکالمے کے لیے، کنورسیشن کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگ کنورسیشن نہیں کر سکتے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، کوئی چوں نہیں کر سکے گا. تو کیا سنائی دے گا؟ صرف ہمسا، صرف ہمس، سانس کی آواز ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑا ہوگا روح، روح سے مراد ہے تو جبریل علیہ السلام، یا الروح سے مراد اسم جنس تمام انسانوں کی روح ہے، بنی آدم کی، اور روح سے مراد قرآن بھی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے، صفا، صفوں میں. فرشتے کہتے ہیں نا اپنے بارے میں انا لنحن الصافون والصافات صفا، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب تمام انسان اور تمام فرشتے پوری لائنز میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے کھڑے ہوں گے. سورۃ کہف میں آتا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، لا يتکلمون، باتیں نہیں کریں گے، چپ، خاموشی ہوگی. سورۃ ہود میں آتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اجازت دے رحمان، صرف وہ بولے گا. اللہ کے دربار میں کوئی نہیں بول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان کہے کہ ہاں بولو. اور وہ کون ہوگا؟ جس کی بات پہ رحمان راضی ہوگا. آئے گا نا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کوئی نہیں بولے گا. اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کوئی نہیں بول سکے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اذن دیں گے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو اس وقت جس کو سفارش کرنی ہوگی وہ بولے گا. اور وہ کون ہوگا؟ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس کی بات پہ اللہ راضی ہوگا. وقال صوابا، اور وہ درست بات کرے گا، ٹھیک بات کہے گا. ثواب کا لفظ ہے نا صوب سے، صاد واو بے، یعنی حق کی بات کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق، یہ دن بالکل سچ ہے، ایسا ہو کے رہے گا. کون سا دن؟ قیامت کا دن. یعنی یہ باتیں جو اب تک آپ نے پڑھی ہیں یہ کسی فینٹیسی ورلڈ کی نہیں ہیں، یہ بالکل سچی باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں جلدی. فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ. مآب کہتے ہیں مرجع اور سبیل کو. سورۃ مزمل میں آتا نا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہاں ہے
مآبا یعنی لوٹ کے جانے کی جگہ، ٹھکانہ، گھر، جس کا دل چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے اپنا بندوبست کر لے۔ اصل میں اللہ نے یہاں تو ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آپ کی چوائس ہے، آپ چاہیں تو تیاری کریں، نہیں تو نہ کریں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا۔ کون سا ہے عذابا قریبا؟ یعنی قیامت کا۔ اور قریب کیوں کہا گیا اس کو؟ اب 1400 سال تو پہلے ہی گزر چکے ہیں، قریب کیسے؟ کل آتن فہو قریب، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی، وہ آئی جائے گی۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، اپنی کمائی دیکھے گا۔ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے آگے وہاں رکھا ہوگا۔ ما قدمت یدا، خیر ہے یا شر ہے، جو ہم لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جس سے باتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اور جب دیکھے گا تو سارا نشہ حیران ہو جائے گا، لگ پتا جائے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، ساری زندگی کی پونجی وہ سامنے رکھی بھی ہوگی، یہ ہے تمہارا کیا دھرا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، انسان کیا چاہے گا؟ اس کی برائی اور اس میں وہ دور کا فاصلہ ہوتا،